ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی کریں، دوستی کسی سے بھی کریں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دوستی میں نو کہنا سیکھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے دوست کو نو کہہ دیا تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہماری دنیا ویران ہو جائے گی، تو یہ ایک خوفناک اور خطرناک قسم کی پالیسی ہے۔ اگر آپ کے دوست آپ سے آپ کی جان مانگ لیں تو ظاہر ہے آپ کو نو کہنا ہی پڑتا ہے۔ کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کو دوست کو لمٹ میں رکھنا پڑتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی اچھی چیز ہے، لیکن ہر قسم کی جائز ناجائز خواہش مان لینا یہ ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں if you are stupid enough you may jump into the robbery۔ اگر آپ اس قدر بے وقوف ہیں کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ڈاکہ پڑ رہا ہے، ظاہر ہے آپ ایک خالی ہاتھ ایک سویلین ہیں، ایک عام آدمی ہیں، تو آپ جا کے ڈاکوؤں کے پاس کھڑے ہو جائیں کہ ہیلو ڈاکو بھائی کیا حال ہے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کوئی اس وقت پولیس بلائیں یا کسی اور طرح سے ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، آپ خالی ہاتھ خود ہی ڈاکوؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان سے الیک سلیک کرنے۔ تو یہ تو آپ اپنے لیے بھی اور جو لوگ پہلے سے ہی لٹ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ غزہ میں فوج بھیجنے کے متعلق پاکستان غور کر رہا ہے بقول اپنے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے۔ پاکستان پہلے سینٹرل ایشیا میں یعنی کہ افغانستان میں ایک پرائی پھڈے میں کودا تھا، اور یہ بات کو 50 سال پرانی ہو چکی ہے، اور آج تک پاکستان وہاں سے نکل نہیں سکا۔ آج تک وہاں پر پھنسا ہوا ہے اور بہت بری طرح سے پھنسا ہو رہا ہے، اور طالبان اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان سے لے کر اب افغان طالبان اور پاکستان طالبان کے درمیان پاکستان سینڈوچ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربان کر چکے ہیں، اور یہ مذاق نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے اوپر پاکستانی اس 25 سال میں امریکہ کی وار آن ٹیرر کا شکار ہو کر اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، جس میں ظاہر ہے سویلینز اور سیکیورٹی فورسز کے افراد، پولیس، سب بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ یہ ایک المناک صورتحال ہے۔ ہم نہ اس پھڈے میں کودے ہوتے تو شاید آج یہ اتنی جانیں ہم نے نہ گنوائی ہوتی، شاید ہمارے علاقے اس طرح جنگ زدہ نہ ہوتے۔ اب ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں کود رہے ہیں، اور جب ہم کسی جگہ کود رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن غزہ چاروں طرف سے سیلڈ ہے، اس کے چاروں طرف اسرائیل ہے، آپ کے پاس اسرائیل کا ویزا نہ ہو تو آپ وہاں گزر کر جا نہیں سکتے۔ آپ کیا کریں گے؟ اب اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ آپ کے تو پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل کے لیے یہ ویلڈ نہیں ہے۔ تو مصر سے بھی اگر آپ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو جو رفح کراسنگ ہے اس کی بھی ذمہ داری تمام تر اس کو اسرائیلی فوج نے سنبھالا ہوا ہے۔ وہاں اگر اسرائیلی فوج دروازہ کھولے گی تو آپ رفح کے گیٹ سے بھی مصر میں سے بھی غزہ میں داخل ہو سکیں گے، ورنہ آپ غزہ میں کسی صورت داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے چاروں طرف سے ناکہ بندی کی ہے۔ بے نظیر شہید کی بڑی خواہش تھی کہ وہ فلسطین جائیں، یاسر عرفات سے اظہار یکجہتی کریں، لیکن وہ نہیں جا سکی تھیں کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، اور فلسطین آپ نہیں جا سکتے اسرائیل سے گزرے بغیر۔ پاکستان کا آج تک کوئی حکمران فلسطین نہیں گیا، اسی وجہ سے نہیں گیا کہ چاروں طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے اور اسرائیل سے گزرے بغیر جانا نہیں جا سکتا۔ اور اب تو غزہ نام کی کوئی تفریق باقی ہی نہیں ہے، اب تو اسرائیل ہے، ہر طرف اسرائیل ہے۔ اب تو ویسٹ بینک میں بھی ان کی فوجیں پھر رہی ہیں، غزہ کا بھی انتظام عملاً اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اب آپ وہاں رہیں گے، آپ اسرائیلی فوج کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا آپ کے فوجیوں کو پڑے گا۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ اسرائیل کسی بھی وقت کہیں پر بھی بمباری شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ غزہ پر بمباری کرتا ہے، ہمارا کوئی فوجی خدا نہ خواستہ شہید ہو جاتا ہے، پھر ہم اسرائیل پر جوابی حملہ کریں گے، وہ ہم پر جوابی حملہ کرے گا۔ اسرائیل کو ہماری فوج کو قریب سے دیکھنے کا، اس کے ایکوپمنٹ کو، اس کی ٹریننگ کے لیول کو، ہر چیز کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ جاسوسوں کی قوم ہے، موساد ان کی جو مین سٹرینتھ ہے، وہ وہاں پہ کوئی جاسوسی کے آلات پلانٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ہمارے فوجیوں کے اسکیچ، ان کے ویپنز کے اسکیچ بنا سکتے ہیں، جیسے انہوں نے ایران میں وہ اسکیچنگ کو استعمال کیا ٹریس کرنے کے لیے ایران کے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان کو۔ یہ ایک ہولناک قسم کی سچویشن ہے۔ وہ لوگ سائنس میں بہت آگے ہیں، وہ لوگ جاسوسی میں کے نظام میں بہت آگے ہیں، وہ لوگ ہلاکت کی سائنس میں بہت آگے ہیں۔ چلیں یوں آسان لفظوں میں سمجھیں، اسرائیل نے بدقسمتی سے سائنس کو انسانیت کی فلاح کے لیے نہیں، انسانیت کو ہلاک کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کرنا سیکھا ہے۔ چنانچہ ایک ایسے فتنہ پرداز ملک سے ہم جتنا بھی دور رہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ قطر ہے، مصر ہے، انڈونیشیا ہے، بے شمار ایسے مسلمان ملک ہیں
جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں ان کے لیے وہاں اپنی فوج بھیجنا آسان ہے، انہیں ہی بھیجنی چاہیے، ہمیں نہیں بھیجنی چاہیے۔ چلے اگر ایک ترکی پر اسرائیل نے اعتراض کر بھی دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک اپنی فوج بھیج دے ترکی کی نہیں آئے گی، تو ٹھیک ہے، ترکی نہ بھیجے، پاکستان بھی نہ بھیجے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر وہاں فوج بھیجنی ہے اور پھر کسی مشکل سچویشن میں، کسی ایسی مشکل سچویشن میں پھنسنا ہے جیسی کہ ہم افغانستان میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں۔